اور ہم ڈائیورس اوپینین لے رہے ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف خیالات جان رہے ہیں اپنے اپنے نقطۂ نظر سے. ہر آدمی کے ذہن میں، میرے ذہن میں، آپ کے ذہن میں، شرکائے گفتگو کے ذہن میں قیامت کے حوالے سے ایک کانسیپٹ ہے، اور اس کانسیپٹ کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں. ایکسکیوز می، ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں، احمد ندیم قاسمی صاحب کا شعر کا مصرع، تو میں یہ بات کروں گا کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. جیسے کہ ساری زندگی جس نے ایک انسان کو قتل کیا، پوری انسانیت کا قتل کیا، اور ساری زندگی عذاب میں رہے گا اور قیامت کے بعد بھی عذاب میں رہے گا. تو یعنی قطرہ دریا میں جو مل جائے تو دریا ہو جائے، قطرہ دریا میں جو مل جائے تو دریا ہو جائے. کام اچھا ہے وہ جس کا کہ معال اچھا ہے. یعنی اگر عمل سے اچھا عمل ہوگا تو اس کا صلہ بھی اچھا ملے گا، جنت ملے گی. غلط کام ہوگا تو اس کو دوزخ ملے گی. قیامت کے بعد جو بات ہو رہی ہے وہ یہ، قیامت ہے کیا؟ بات وہی ہوگی. مختلف مذاہب کے حوالے سے قیامت کی بات کریں تو سب ایک ہی نقطے پہ قائم ہے کہ قیامت ہوگی اور جزا و سزا کا مطلب یہ کنسپٹ موجود ہوگا. ہے. اچھا عاصم صاحب، مختلف مذاہب میں کچھ اس پہ بھی روشنی ڈال دیجئے، وقت ہمارا ظاہر محدود ہے. اور یعنی ابراہیمک ریلیجنز کی بھی ہم نے بات کی ہے، کرسچینٹی پہ تو ریپرزنٹیشن ہے، ریورنڈ صاحب موجود ہیں. اور مذاہب کیا ہمیں بتا رہے ہیں؟ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ زیادہ تر مذاہب کے جو تعلیمات اویلیبل ہیں اس وقت انکلوڈنگ اسلام، اس میں ڈے آف ججمنٹ جس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اس پہ کہیں زیادہ مواد موجود ہے، مگر قیامہ کے اوپر صرف اسلام کے پاس مواد موجود ہے. فار ایگزامپل اگر ہم کنفیوشنزم کی بات کریں، شنتوازم، تاؤزم کی بات کریں، بدھزم کی جو برانچز ہیں، ہندوازم کی جو برانچز ہیں، جب ہم ڈے آف ججمنٹ پہ آئیں گے تو اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. مگر جو اسپیسیفک قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے، اس کی ڈیٹیلز جس حد تک قرآن پاک میں یا حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے وہ دوسرے مذاہب میں نہیں ہے. ہاں یہ موجود ہے کانسیپٹ کہ ایک دن آئے گا، جیسے کرسچینٹی میں انہوں نے بتایا، مگر وہ دن فزیکلی کیسا ہوگا. ٹھیک ہے. کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اگر لفظ قیامت نکال دیں تھرو آؤٹ جینیسس ٹو ریولیشن پوری بائبل میں سے لفظ قیامت نکال دیں تو کرسچینٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے، بھری پڑی ہے قیامت سے. کیونکہ سینٹ پول کہتا ہے کہ اگر مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا، اس کی قیامت نہیں ہوئی، وہ قائم نہیں ہوا، تو پھر ہماری بنیادی بے فائدہ ہے. ہم جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کرسچینٹی یہ ہے، کرسچینٹی وہ ہے، تو فضول ہے، ہم نہ کہیں. کیونکہ کرسچینٹی پوری بائبل بیس کرتی ہے کہ قیامت ہے، اور پوری ایجوکیشن ہے. 13,000 سے زیادہ پریڈکشن ہے ٹھیک قیامت کے متعلق، 13,000 سے زیادہ تھرو آؤٹ پوری بائبل کے اندر. اور اس پر 3 بڑی بڑی بکس ہیں قیامت کے اوپر، دانیل کی کتاب، مکاشفہ کی کتاب، اور پھر بہت سارے لیٹرز جو ہیں وہ پوری ساری آنے والے واقعات کی ایک ایک ایونٹس کا ذکر جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جس چیز کو قیامت کہا جا رہا ہے، اور جنرلی ہم کہتے ہیں کہ قیامت کا وقت کسی کو کا کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے آپ کی قرآن کی اسٹڈی سے کہ قیامت کا وقت اگر آج نہیں تو شاید آنے والے کسی وقت پتہ چل سکے؟ جی ہاں بالکل ہے. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، جیسے سورۃ طٰہٰ کی 15ویں آیت ہے، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، کہ اس کو خفیہ رکھنا. اکاد کا لفظ استعمال کیا ہے، ارید کا لفظ استعمال نہیں کیا. ارید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارید کے لفظ کی جگہ اکاد کا لفظ استعمال کیا ہے. اکاد اخفیہا، میں اس کے قریب ہوں کہ اس کو خفیہ رکھوں، لیکن خفیہ رکھنے سے انکار نہیں کیا. کرسچینٹی اس کے ساتھ 100% اتفاق کرتی ہے، اور اس کا ایک لاجک ہے بڑا اہم. اگر خدا بتا دے کہ کل قیامت ہوگی تو یہ انسان بڑا چلاک ہے، یہ فوراً توبہ میں گر جائے گا. انجانے سے تم پر وہ دن آ گزرے گا کہ تم سب ایک ہی نقطے پہ ایک ہی جگہ پہ کھڑے کر دیے جائیں گے اور چیک کیے جائیں گے. لیکن میرا سوال یہ کہ یہ دن پتہ لگایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل. اور ایک اور آیت ہے جس میں اضافہ کروں گا، یہ صورت ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ. اصل میں یہ سورۃ لقمان کی آخری آیت ہے جس میں 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے. ان 5 چیزوں کے ذکر میں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ 5 علم غیب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، ساعہ قیامت کے لیے یہ بھی استعمال ہوتا ہے، کئی بہت جگہ استعمال ہوا ہے. وینزل الغیث، اور بارش کب ہوگی. ویعلم ما فی الارحام، اور پیٹوں میں کیا ہے، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا،
اور یہ کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ انسان کب کل کیا کمائے گا، اور وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ اس کی موت کس زمین پر واقع ہوگی۔ عام طور پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ 5 علم غیب ہیں جو کسی کو معلوم نہیں ہوں گے، لیکن ذرا غور کیجئے کہ اس میں ان 5 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں 3 چیزیں ہیں اور آخری حصے میں 2 ہیں۔ آخری 2 جو چیزیں ہیں اس میں صاف بتا دیا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، وما تدری نفس کہہ کے یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ اس کا علم کسی کو نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن پہلے 3 کے لیے وما تدری کا لفظ اللہ تعالی نے استعمال نہیں کیا ہے۔ ان 3 چیزوں میں جو بتایا علم الساعہ، قیامت کے دن، وینزل الغیث، بارش کب ہوگی، اور وما تک یعلم ما فی الارحام، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کے متعلق تو یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہم 100% صحیح بتا سکتے ہیں آج۔ ٹھیک، پہلے نہیں تھا لیکن اب اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا ہے اور ہم 100% صحیح بتا سکتے ہیں کہ پیٹ میں کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی کیٹیگری میں قیامت کو بھی شامل کیا اور اسی میں بارش کا بھی ہے، بارش کا لفظ اس کی بھی آج پریڈکشن ہو رہی ہے، 100% نہ صحیح، اور اسی کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دل ہے۔ تو اور آیت کے ساتھ جب ملا کے دیکھتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ قیامت کا علم بتا دے گا کسی خاص وقت میں کبھی بھی۔ اس پر میں یہ کہوں گا کہ جو انہوں نے آیت کوٹ کی ہے جس میں 5 چیزوں کا علم ہے، تو آخری 2 چیزوں کے بارے میں تو قرآن کریم نے واضح فرمایا وما تدری، اس کا تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن شروع کی 3 چیزوں کے بارے میں بھی ہم یہاں سے نحو اور صرف کو جو ہے وہ لیں گے، اس لیے کہ قرآن کریم کی تفسیر کو نحو اور صرف اور عربی گرامر کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ جو عندہ علم الساعہ ہے یہ مبتدا خبر ہے، عندہ ظرف ہوتا ہے، اور فرمائے جہاں پر عربی میں خبر کو مقدم کر دیا جائے اور مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے تو وہاں تاکید اور حصر آ جاتی ہے۔ دیکھیں پوائنٹ، یہ تو بہت ٹیکنیکل نقطہ ہو جائے گا، تو اسی لیے اصل میں تھا علم الساعۃ عندہ، اس کے بجائے کہاں عندہ علم الساعہ۔ اس کی میننگ یہ ہے کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹوں میں بچوں کا علم آج انسان کے پاس آ گیا، اس کو اسباب کیسے کے ساتھ ہے، اللہ کے پاس بغیر اسباب کے علم ہے، اور ہم جو چیز حاصل کرتے وہ اسباب کے ساتھ ہے۔ This is the difference۔ وہ اسباب پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، دیکھیں اس حدیث میں اسی آیت کے بارے میں فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی ہیں، فقط اعظم الفریہ، حدیث کے الفاظ ہے، اس نے بہت بڑا بہتان باندھا۔ اس لیے علم اللہ ہی کے پاس ہے بغیر اسباب کے، انسان کے پاس جو علم ہے وہ اسباب کا ہے، نوٹ کنفرم، اور قیامت کے یقینی علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسی ہستی سے میرا سوال یہ ہے، میں کیونکہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ میرا سوال صرف یہ ہے کہ یقینی علم تو ہر چیز کا اللہ کے پاس ہے، کیونکہ سائنس 2 صدی پہلے یا فار دیٹ میٹر 2 سال پہلے جو کہہ رہی تھی، آج سائنس کہتی کہ نہیں جی یہ ایسا نہیں ہے، اب ایسا ہے۔ یقینی علم پہ کوئی بحث نہیں کہ وہ اللہ یقینی علم۔ ڈاکٹر صاحب کا نقطہ یہ ہے، اور میں صرف آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کسی سٹیج پر، کیونکہ یہ ہم جنرلی پرسیو کرتے ہیں کہ قیامت کا علم کسی کو ہو ہی نہیں سکتا، تو کیا میرا سوال یہ کہ ایسے اسباب اللہ پیدا کر سکتے ہیں مستقبل میں کہ ہم ایک اندازہ لگا سکیں کہ اب قیامت کا کیا وقت بالکل، اس کے لیے تو احادیث میں واضح علامات ہیں، اور ان علامات کی وجہ سے آپ بالکل ریکن کر سکتے ہیں کہ قیامت آنے والی، لیکن یقینی اسپیسیفک ٹائم وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، وہ ڈاکٹر صاحب وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اسپیسیفک ٹائم معلوم کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہم بالکل آج نہیں معلوم، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم کو بالکل صحیح معلوم کیا جا سکے گا۔ ناظرین، آج ہم نے اپنے پروگرام قیامت کے حوالے سے جس سیریز کو شروع کیا ہے، اس میں ہم نے آج کے پروگرام میں مختلف کانسیپٹس کو جانا جو مختلف لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، مختلف باعلم اور باشعور لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور بہت سی جگہوں پر یقیناً رائے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس علم کے تحت ہم اس سبجیکٹ کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک نقطہ جو ہم سب کے ذہن میں رہنا چاہیے وہ یہ کہ علم مخلوق ہے اور اللہ رب العزت اس مخلوق کے خالق ہیں، اور کوئی مخلوق اپنے خالق کا احاطہ نہیں کر سکتی، لہٰذا this discussion should only be taken as an effort
ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ آف قیامہ. اس میں کہیں کسی جگہ اگر کسی جگہ یہ شائبہ بھی ملے کہ ہم خدا نہ خواستہ قرآن کی یا حدیث کی کوئی ایسی توجیہ یا تشریح پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو دیٹ از ناٹ ایٹ آل دا آبجیکٹو. آبجیکٹو صرف یہ ہے کہ ہم آج کے مروجہ علوم سے, آج کی عقل انسانی سے یہ جان سکیں کہ آج انسانی عقل اس کو قیامت کے حوالے سے کیا رہنمائی دیتی ہے. اور دراصل ہر رہنمائی کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم اس دن پر صرف علمی ڈسکشن نہ کریں بلکہ اس دن کو حقیقت جانیں اور اس حقیقت کو جانتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اور اپنے اعمال کو استوار کریں اس آنے والے وقت کے لیے کہ جس وقت ہر ذی روح کا حساب کتاب ہونا ہے. انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں ہم اس قیامت کے موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور کچھ ایسی تھیوریز پہ بات کریں گے کہ جو روز قیامت کے حوالے سے آج عقل انسانی ہمیں پیش کرتی ہے. دیکھنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے. اللہ محافظ.